جس طرح ہے کہ مشرف آرمی چیف بنتے ہیں، ان مائی ویو، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، پاسبلی ہز انٹینشن واز ناٹ ٹو ڈیریل، دیٹ واز آبویس کہ ہو جائے گی ڈیریل، لیکن آرمی چیف ہو کے، کیونکہ 71 کے بعد جہاں بھی چھوٹے موٹے آپریشن ہوتے تھے تو انڈین آرمی کو ایڈوانٹیج مل جاتی تھی کسی نہ کسی. انہوں نے دیکھا کہ یہ گیپ ہے، اس میں میں ایک آپریشن کروں تو morale اچھا ہو جائے گا، morale boosting ہو جائے گی، ہندوستان کو سیٹ بیک ملے گا. آئی تھنک دیٹ واز پاسبلی مس کیلکولیشن. پیپل فاٹ ویری ویل، سولجرز جو تھے، ناردرن لائٹ انفینٹری تھی یا ہمارے ٹروپس تھے یا آفیسرز تھے، ٹرمینڈس سیکریفائسز، ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، بٹ اٹ ڈیڈ آفسیٹ پیس ٹاکس. Intention possibly was not initially to do that, was to take territory, raise morale, get credit for it, but the obvious was that the peace process would get derailed. Situation to kuch develop nahi hoga. I think that's your view. Maybe people may not agree with that, because of course it was a strategic blunder. We'll take the view of the general صاحب، لیکن ہم ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے اسی ایشو پر، اور خصوصاً ہم یہ فوکس کریں گے کہ امریکہ کا کتنا انفلوئنس ہے اس پروسیس میں، اور کیا امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. آفیشلی لگتا ہے کہ وہ ہمارے الائز ہیں، لیکن کیا ان کی ٹلٹ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم مائی ویورز، انسائڈ جاوید ملک پہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا صاحب بریک سے پہلے گور ایوب خان صاحب نے کہا کہ آف کورس ان کی انٹینشنز کی بات ہوئی مشرف صاحب کی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ان آفس ہوتی ہے تو انہوں نے کہا پولیٹیکل ول تھی ہماری، انہوں نے اچھے واقعات بھی بتائے، گڈ ریلیشنز کی بات بھی ہوئی. نواز شریف صاحب واز ون آف دا موسٹ پاپولر، 2/3 میجورٹی تھی ان کے پاس، ہی ہیڈ اسٹرانگ کنٹرول ان دا گورنمنٹ، لیکن اس کے باوجود کارگل کا واقعہ ہو گیا. تو مینس دیر واز اے ڈائیکاٹمی ان پالیسی سم ویئر. کیا یہ ہوتا ہے کہ خود ہی ہم لوگ جو ہیں اندر سے ہی ہمارے کچھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارا پروسیس ڈسرپٹ ہو جاتا ہے؟ ایکچولی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی جمہوریت جو ہے وہ تقویت نہیں پائی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوا اور ابھی بھی یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سویلین جو کنٹرول ہونا چاہیے تمام فوجی معاملات پر وہ نہیں ہے، اور سول ملٹری ریلیشنز میں پلہ بھاری جو ہے وہ ابھی تک فوج کا ہے. اور جب تک فوج کا پلہ بھاری رہے گا ان کا جو اثر ہوگا اور انفلوئنس ہوگا پالیسیز بنانے میں وہ ظاہر ہے انہی کا ہوگا. اب رہا کہ کارگل کتنا زبردست بلنڈر تھا وہ تاریخ کی بات ہے اور اس پہ بات کرنا فضول ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت بھی جو پالیسیز جس کے بارے میں انڈیا بات کر رہا ہے یہ ایک پالیسی تھی جو تقریباً دنیا میں ہر جگہ بڑی مؤثر سمجھی جاتی تھی. امریکنز بھی جو تھے وہ پراکسیز کو استعمال کر رہے تھے سوویت یونین کے خلاف. یہ ایک سرد جنگ کا ایک پیٹرن تھا، اور ہر کوئی ملک، سوویت یونین بھی کر رہا تھا، انڈیا بھی کر رہا تھا، انڈیا نے ایسٹ پاکستان میں بھی کیا، پاکستان بھی کر رہا تھا اپنی پراکسیز استعمال. لیکن ہوا یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ساری دنیا میں ایک زبردست تبدیلی آئی ہے، اور ایسی تبدیلی آئی ہے، اور خاص طور سے کارگل کے بعد پاکستان کو جو ہے ایک، اور نیوکلیئر ہونے کے بعد خاص طور سے ہمیں یہ کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے، پاکستان کسی صورت میں یا انڈیا کسی صورت میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی پراکسیز یا ملیٹنٹس استعمال ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایک ذمہ دار نیوکلیئر یا جوہری قوت بننا ہے تو پھر